کیا؟ اس کا مقصد، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کس نے کیا؟ کس کا خون کیا؟ جب یہ لائن ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کو یاد آتا ہے ارض فلسطین. تو میں یہاں چند باتیں فلسطین کے تعلق سے بتانا چاہوں گی کہ فلسطین کیا ہے، ایک بیت المقدس کیا ہے، انبیاء کی سرزمین جو تمام، جس میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، فرزند تمام انبیاء جو تھے انہوں نے مسجد جو اقصیٰ ہے، فلسطین کی جو سرزمین ہے اس کو پامال کیا تھا. انبیاء کی مقدس زمین پر، انبیاء کی مقدس زمین پر اگ رہا ہے جنازوں کا جنگل. اب مویشی کہاں وادیوں میں، اب مویشی کہاں وادیوں میں، مرغزاروں میں بھیڑیں پڑی ہیں. جتنے انجیر کے پیڑ تھے سب پہ لاشیں پھیلی ہیں. کشتزاروں میں سر اگ رہا ہے، اٹھنے والوں سے پھوکی مہک آ رہی ہے، اٹھنے والوں سے پھوکی مہک آ رہی ہے. دمشق میں لوگ پیاسے کھڑے ہیں اور نہروں میں پانی کے بدلے لہو بہہ رہا ہے. ہند والوں سے یہ تک کہتے سنا ہے، میر ہم پر ایک مرثیہ کہہ رہا ہے. پھر بھی دنیا بازر ہے، پھر بھی دنیا بازر ہے. عشق کی دھن پہ گالے ہیں، دو گھڑی گنگلا لے، آؤ ایک ذرا مسکرا لے. یہ فلسطین کی روداد ہے، فلسطین کے معصوم بچوں کے دلوں سے نکلی ہوئی آہ ہے جو تمام امت مسلمان تک تو پہنچ رہی ہے، لیکن ہمارے پاس ان کے امداد کے لیے، ان کے لیے دعاؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ فلسطین جس میں آج 7 منتھ ہو چکے ہیں، اس فلسطین کے اندر 30,000 سے زائد بچوں کو شہید کیا جا چکا ہے. ہمارے وہاں پر عورتوں کے ساتھ کتنی بے عزتی، کتنی عصمت دری کا سلوک کیا جا رہا ہے. لیکن وہاں کی مائیں جب رات کو بولا ہم سوتے ہیں تو ہمارے حجاب بندھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ کل کو اسرائیل جو اسلام کا دشمن ہے وہ ہمارے اوپر اگر بم باری کرتا ہے تو ہم حجاب کے ساتھ ہمیں دفنایا جائے، ہمارا بدن بھی کوئی دیکھ نہ پائے. یہ فلسطین کی مائیں ہیں. اور وہاں پر گھروں کے اندر جو ہے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں کے بچوں کی مایوسی ختم، وہاں کے بچوں کے اندر مایوسی نہیں ہے. وہاں کی ماں کے اندر ابھی بھی وہی حوصلہ ہے. ایک بچہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا معصوم سا پیارا سا بچہ ہوتا ہے، ماں اس کو کلیجے میں لیے گھومتی ہے. وہ گھوم رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے ایک دم بہت کڑاکے دار آواز آتی ہے، بم باری کی آواز آتی ہے. ماں اس کو ایسے لپٹ کے چپک جاتی ہے. سوچو وہ منظر کیا ہوگا، کیسا منظر ہوگا. ہم ذرا سے کوئی 4 لوگ ہمارے گھروں پر آ جائے ہم کب کانپ جاتے ہیں، لیکن کتنا عرصہ گزر گیا، فلسطین پورا تباہ ہو گیا، ہم نے آواز تک ان کے لیے نہیں اٹھائی. اور فلسطین کے اندر ایک صحافی جلال الدین ابھی بیان کر رہے تھے کہ ہمارے لیے امت مسلمہ کوئی کام کی نہیں ہے. وہ بددعائیں دے رہے تھے ہمارے لیے کہ ایک عذاب آنے والا ہے اور تم نوجوان نسلوں وہ عذاب دیکھو گے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ خاموش کھڑے ہیں. ہم نے ان کے لیے کوئی احتجاج نہیں کیا، ہم نے کوئی ان کے لیے اقدام نہیں کیے. کیا بیت المقدس صرف فلسطینیوں کا ہے؟ کیا مسجد اقصیٰ صرف فلسطینیوں کی ہے؟ کیا غنبد خضرا صرف فلسطینیوں کا ہے؟ نہیں، یہ خدا کا گھر ہے، یہ امت مسلمہ کا حق ہے. جس طرح فلسطین اس کے لیے لڑ رہے ہیں اسی طرح تمام امت مسلمہ کو لڑنا چاہیے. ورنہ وہ صحافی فرماتے ہیں کہ ایک دردناک عذاب آنے والا ہے جو پوری دنیا پر چھا جائے گا. ہم اس عذاب کو جھیل رہے ہیں لیکن پوری دنیا جلدی اس عذاب میں ملوث ہونے والی ہے. عزیز سامعین، اتنا ہی نہیں، کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے، پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے. پرندے کس کی مدد کو آئیں گے؟ کس کے لیے پرندے جو ہیں پتھر گرائیں گے؟ ہمارے لیے. ہم تو اس قابل ہے ہی نہیں. کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا کافی ہے؟ نہیں. ہمارے گھروں کو اسلامی گھر بنانا اور اس کے ساتھ اسلام کے وہ تمام حقوق ادا کرنا کیا ہم پر فرض نہیں ہے؟ ہم نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، قرآن کو پڑھ لیا، اس کو سمجھا نہیں تو سمجھ لیا ہم پورا ہی مسلمان ہیں.
نہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر چیز کا جواب خدا کی بارگاہ میں دینا ہے کہ علم جو حاصل ہم کرتے ہیں وہ عمل کے بغیر دستور دے کے چلا جاتا ہے۔ علم حاصل کر لیا لیکن عمل نہیں کیا تو وہ چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے کلمے کی بنیاد پر امت نہیں بنتی، امت جوان نہیں ہو سکتی کہ کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، امت بن گئی، بلکہ اس کو پورا کے پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ ہر کچھ چیز اسلام کے اکارڈنگ کرنی پڑے گی جو میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، قرآن اور سنت کو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے جانے کے بعد کیا کریں گے؟ اس دنیا میں بچا ہی کیا ہے ہمارے لیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دو چیزوں کو پکڑ لینا، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے مسجد اقصی میں آج یہودیوں کی جو ناپاک سازشیں ہیں نا، ان کے لیے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صلاح الدین ایوبی نے کس طریقے سے فتح کیا، آج یہود و نصارہ اس مسجد کے اندر پوری کوشش کر چکے ہیں، پوری تیاریاں کر چکے ہیں اس کو ڈھانے کی، اور وہ دن جلد ہی دور نہیں ہے کہ جس دن مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا اور ہم کھڑے کھڑے تماشائی بن کر دیکھ لیں گے۔ کیا ہم اس سوال کے جواب دہ نہیں ہوں گے قیامت کے دن؟ اے بیت المقدس، تاریخ کے عہد میں کبھی صلاح الدین ایوبی کی کمی محسوس نہیں ہوئی، صلاح الدین ایوبی کی کمی اتنی کبھی محسوس نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ جس طرح ایک مائیں نظر افق پر اپنے بیٹوں کو بھیجتی ہیں، اپنے نوجوان نسلوں کو بھیجتی ہیں اور پھر واپسی کا انتظار کرتی ہیں، اسی طریقے سے مسجد اقصی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ ہو کر رہے گا کہ بیت المقدس فتح ہوگی۔ تم مومنوں کے دلوں میں بستی ہو اے بیت المقدس، تم بیت المقدس سریا کے دلوں میں جس طرح خون کا دریا بہتا ہے، اس طریقے سے اے بیت المقدس تم ایک وعدہ کی گئی ہو چیز ہو، تم وہ عزت اور احترام ہو جس پر شعر لکھے گئے ہیں۔ اے بیت المقدس، تم پر نصرت کے ترانے پڑھے گئے ہیں، تم پر قسمیں اٹھائی گئی ہیں، کیا نہیں ہوا مسجد اقصی کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی مسجد اقصی کے تعلق سے فرمایا، صدیوں سے آقاؤں نے قائم کی ہوئی محبت خانوں کے ساتھ